ہماری حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شام سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے چند مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، تو اللہ تعالیٰ سنیک بائٹ سے یا اسکارپین کی بائٹ وغیرہ سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر ایک عمل ہے کہ دشمن کا خوف، فرض کرو بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے، یا آپ سفر میں جا رہی ہیں اور آپ نے ایئرپورٹ سے جانا ہے تو کئی مرتبہ پولیس کا ڈر اور امیگریشن کا ڈر، کسٹم کا ڈر، یہ یا کسی حاکم کا ڈر، تو کسی بھی بندے کا ڈر اگر ہو تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کو اگر پڑھ کے آیت کو اس بندے کی طرف پھونک دیا جائے، اللہ واقعی اس بندے کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اور وہ بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ ایک ہے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، اس کو نظر بد کہتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے، کیونکہ وہ خود اس کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں تو نظر تو اثر کرتی ہے، العین حق۔ تو اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے ماں خود بچے کو دم کر دے، روزانہ نظر کا اتارا ہو جائے گا اور بچہ دیکھیں بڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا۔ اکثر بیبیز ویسے ہی پیارے لگتے ہیں اور اگر خوبصورت ہوں تو پھر تو اور ہی کچھ بات ہوتی ہے۔ تو بچے کو رات سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر اگر یہ آیت پڑھ کے 2 دفعہ 3 دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر سے بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ پڑھنے والے بچے اسکول میں اچھا پرفارم کریں، اچھے نمبر لیں، گریڈ اچھے لیں، ان کو جو چیزیں یاد کریں وہ یاد ہو جائیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں الم نشرح لک صدرک ایک سورت ہے، وہ بچے کو یاد کروا دیں اگر بچہ اس عمر کا ہے، اور وہ بچہ پڑھنے سے پہلے، اسٹڈی کرنے سے پہلے، چاہے کلاس میں ہو، چاہے ٹیوشن میں ہو، چاہے ہوم ورک کر رہا ہو، الم نشرح لک صدرک سورت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ ایک دفعہ پھونک دے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی یادداشت میں بہت امیزنگ فرق آ جاتا ہے۔ ہم یہ عمل عام طور پر ان بچے بچیوں کو بتاتے ہیں جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں، ان کو میمورائزیشن میں پرابلم ہوتی ہے، تو الحمدللہ سینکڑوں حفاظ پر تجربہ کیا ہم نے، اس آیت کو پڑھنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بزنس کی وجہ سے، خرچے کی تنگی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، تو مائیں اس پریشانی میں بچوں پہ توجہ بھی نہیں دے پاتی۔ تو اس کے لیے بھی ایک عمل ساتھ سن لیجئے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ درود شریف اور درمیان میں 7 مرتبہ سورۃ لإیلاف قریش، پوری سورت 7 دفعہ پڑھیں، چھوٹی سی سورت ہے، اور پھر دعا مانگیں۔ اس عمل کو کرنے سے رزق کی کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ باتیں بچوں کی جسمانی صحت کے بارے میں تھیں جو آج آپ کے گوش گزار کرنی تھیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کی کثرت کا حکم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، جنہوں نے حق ادا کر دیا تھا زندگی گزارنے کا، صحابہ سے پوچھا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے 1,24,000 نے مل کر کہا تھا، ہم زبان ہو کے کہا تھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا، نصح الامہ، امت کو آپ نے نصیحت کر دی۔ صحابہ نے جب تصدیق کی، نبی علیہ السلام نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر کے دکھا دیا۔
تو جنہوں نے زندگی کے مقصد کو پورا کر کے دکھا دیا، اللہ ان کو بھی فرما رہے ہیں آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہر بندہ نیک ہو یا بد ہو، گناہگار ہو یا نیکوکار ہو، ہر بندے کو استغفار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے کیے ہوئے عملوں کو قبول فرما لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عجیب انداز سے اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام پکارتے تھے دعا سے پہلے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اپنے اللہ کو پکارو۔ چنانچہ وہ اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارتے تھے، یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، اغفر لی الذنوب التی تحل النقم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر ذلت کو حلال کر دیتے ہیں۔ اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر آنے والی نعمتوں کو بند کروا دیتے ہیں۔ اغفر لی الذنوب التی تورث الندم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے انسان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ اغفر لی الذنوب التی تحبس القسم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جس کی وجہ سے تیری رحمتیں بندوں پر تقسیم کرنی بند کر دی جاتی ہیں۔ اغفر لی الذنوب، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے الذی تنزل البلاء، کہ جس کی وجہ سے بلائیں نازل کر دی جاتی ہیں۔ اغفر لی الذنوب، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے التی تحتک العصم، کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر سے عصمت کو اٹھا لیا جاتا ہے اور انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اغفر لی الذنوب، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے توجل الفنا، جو فنا کو جلدی لے آتی ہے۔ اغفر لی الذنوب تزید الاعداء، میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کی وجہ سے انسان کے دشمنوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب تقطع الرجاء، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے امید کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب ترد الدعاء، اے اللہ جس کی وجہ سے دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب تم سے کو غیث السماء، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کی وجہ سے آسمان سے بارش کو روک دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب تظلم الہوا، اغفر لی الذنوب تکشف الغطا، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی ایک ایک گناہ کا گویا نام لے کر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ یہ توبہ اور استغفار ایسی عبادت ہے جس کا اللہ نے انبیاء کو بھی حکم فرمایا، ایسی عبادت ہے جس کا نفع دنیا میں بھی ہوتا ہے آخرت میں بھی ہوتا ہے، ایسی عبادت ہے جو اپنے لیے بھی کرنے کا حکم ہے اور دوسروں کے لیے بھی کرنے کا حکم ہے۔ انسان اپنے لیے بھی استغفار کرے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی استغفار کرے۔ ہم بھی استغفار کرتے ہیں اپنے لیے اور اللہ کے فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے، ہمیں اس عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایسی عبادت جو ہر غم کا مداوا ہے، ایسی عبادت جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی، ایسی عبادت جس کو کرتا دیکھ کر شیطان اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے میرے تو سالوں کی عبادت ضائع کر دی گئی۔ اپنی حالت پہ نادم ہونا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا اور محبوب کو منانے کی فکر ہونا اور یوں کہنا کہ میرے رب میں مجرم ہوں مجھے معاف فرما دے، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر توبہ کی تھی، اللہ نے 3 اندھیروں میں ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ 3 اندھیرے کون سے تھے؟ ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کے پانی کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں کے اندر جہاں گپ اندھیرا تھا انہوں نے وہاں بیٹھ کر اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا کو وہاں بھی قبول فرما لیا۔ ہم بھی اگر آج کی اس بابرکت رات میں، نورانی رات میں، رمضان کی رات میں اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات میں ہماری دعا کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟
قرآن مجید میں ہے اذ نادا فی الظلمات، جب انہوں نے اندھیروں کے اندر اپنے رب کو پکارا اور یوں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ پاک ہیں اور اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ یہ جو ہے نا اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ پڑھتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اگر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ ہم بھی گناہوں کی مچھلی کے پیٹ میں گھسے ہوئے ہیں، ہم باہر نہیں نکل پا رہے۔ آج کی اس رات میں ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اور اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی مچھلی کے پیٹ سے ہمیں بھی نجات عطا فرما دیں گے۔ دنیا کا گھر بنانے کے لیے لوگ کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کبھی بینکوں سے قرضہ، کبھی لوگوں سے قرضہ، کبھی بزنس والوں سے قرضہ، یوں پیسہ اکٹھا کر کر کے اپنے گھر بناتے ہیں، اور جب گھر بنتا ہے تو کھڑے ہو کے بنواتے ہیں کہ بنانے والے چیزوں کی پرپورشن میں کوئی کمی بیشی نہ کر دیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم نے تو جی مکئی کی چھلی کھا کے گھر بنوایا۔ مکئی کی چھلی کھا کے گھر بنانے کا کیا مطلب؟ کھانا کھانے کی فرصت نہیں ملتی، بس وہ چھلی منگا لی اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو کھا لیا، اور اس طرح وہ مجاہدے سے اپنا گھر بنواتے ہیں۔ اگر اتنی مشقتیں اٹھا کے دنیا کا فانی گھر انسان بنواتا ہے، اگر کوئی بندہ چاہے اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے، اس کو اس کے لیے کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم آخرت کا گھر بنانے کے لیے اللہ کے سامنے دو آنسو نہیں بہا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی منت سماجت کیوں نہیں کر سکتے کہ اللہ آج کی رات میں ہمارے لیے جنت میں گھر بنانے کا فیصلہ فرما دے؟ استغفار شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے اور شیطان خائب و خاسر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مراد کو پورا کر دیتے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت بڑا گنہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ پھر تھوڑی دیر بعد اور بندہ آ گیا، حضرت بڑے دنوں سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت میرے پاس مال پیسے کی کمی ہے، تنگی میں گزارا ہو رہا ہے، کوئی عمل بتا دیں اللہ مال میں برکت ڈال دیں، زیادہ مال عطا فرما دیں۔ فرمانے لگے بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت میری اولاد نرینہ نہیں ہے، دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا بھائی استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، حضرت میرا باغ ہے، دعا کرو اس کا پھل اچھا ہو جائے۔ فرمایا بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، میری زمین ہے کھیتی میں، زمین میں پانی نکل آئے، فرمایا بھی اس کے لیے استغفار کرو۔ اب جو بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا وہ حیران ہوا، اتنے لوگ مختلف مسائل لے کے آئے اور حضرت نے سب کو ایک ہی کام کرنے کا حکم دیا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ نسخہ کہاں سے مل گیا؟ جو آ رہا ہے آپ اس کو استغفار کا حکم دے رہے ہیں۔ حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نسخہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، میرے کریم پروردگار نے قرآن مجید میں اس کو بتایا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی فَقُلْ تَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اب غفارہ میں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارشیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے بندے کی مدد کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ ان کو باغوں کے پھل عطا فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ ان سے زمین سے چشمے اور نہریں کو جاری فرما دیتے ہیں۔ ایک استغفار سے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت بڑی تمنا ہے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔
میں اور میری بیوی ہم بڑا پریشان ہیں، اور یہ کہہ کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ نوجوان ہے اور آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، اس کا مطلب دل بہت دکھی ہے، تو میں نے اسے پیار سے سمجھایا۔ میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک نسخہ تو بتاتا ہوں، کرنا ذرا مشکل ہے، اس کو اگر آپ کر لینا اللہ رحمت فرما دیں گے۔ کہنے لگا جی ہم کر لیں گے۔ میں نے کہا آپ کو بھی کرنا پڑے گا، آپ کی بیوی کو بھی کرنا پڑے گا۔ کہنے لگے ہم دونوں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا نسخہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں آپ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، 15 منٹ میں آپ وضو کر لیں، اور بقیہ 15 منٹ میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں اور اپنے لیے دعا مانگیں، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرما دیں گے۔ وہ بندہ گھر گیا، اس نے جا کے بیوی کو کہا کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ نسخہ مشکل ہے، لیکن میاں بیوی دونوں اگر کریں تو اللہ مراد پوری کر دیں گے۔ تو بیوی نے کہا کب سے پورا کریں؟ کہنے لگا کل سے کریں گے۔ بیوی نے کہا نہیں آج کی رات سے پورا کریں گے، ہم آج رات بھی تہجد پڑھیں گے اور فجر کی نماز بھی پڑھیں گے۔ وہ فجر کی نماز دونوں مس کر دیتے تھے، سوئے رہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، چونکہ اولاد کی تمنا تھی لہذا انہوں نے تہجد بھی پڑھنی شروع کی، فجر بھی پڑھنی شروع کی۔ ایک تو اللہ نے ان کو اولاد بیٹا عطا فرما دیا، اور دوسرا اس کی برکت سے اللہ نے ان کو فجر کی نماز اور تہجد کی نماز کی پابندی بھی نصیب فرما دی۔ تو اس نسخے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرما دی، اور اللہ نے ان کو تہجد اور فجر کی پابندی بھی عطا فرما دی۔ آج بھی مجلس میں کوئی ایسا بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہو، وہ اس نسخے پہ عمل کر کے دیکھ لے۔ اللہ کا کلام سچا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ بات آپ 100% سچی پائیں گے۔ اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے محروم نہیں کریں گے۔ گناہ کرنے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان کبھی گناہ کر بیٹھے، اس کو ظالم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم، کہ یہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، یہ ظالم انسان ہے۔ جو کبھی کبھی گناہ نیکی بھی کرے، کبھی گناہ کر دے، کبھی نیکی کبھی گناہ، تو جو کبھی کبھی گناہ کر بیٹھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم کہتے ہیں۔ اور جو بندہ بڑے بڑے گناہ کرے، چھوٹے نہیں بڑے بڑے گناہ کرے، اس کو ظلوم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہو کان ظلوما جہولا۔ تو اس کو ظالم نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلوم کہتے ہیں۔ اور جو بندہ گناہ بار بار کرے اس کو ظلام کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم ہوتا ہے جو کبھی کبھی گناہ کر بیٹھے، اور ظلوم ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ کرنے والا ہو، اور ظلام ہوتا ہے جو بار بار گناہ کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے تینوں کیفیتوں کے مقابلے میں اپنے 3 نام رکھے۔ ایک نام اللہ کا ظالم کے مقابلے میں ہے، اس کو غافر کہتے ہیں، کہ جو بندے گناہ کرے کبھی کبھی اللہ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک ہے انسان کا نام ظلوم، اللہ نے اس کے بدلے اپنا نام غفور رکھا۔ چنانچہ جو بندہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اللہ غفور ہے، اس کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک بندے کا نام ہے ظلام، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اپنا نام رکھا غفار۔ اے میرے بندے، تو اگر بار بار گناہ کرے گا میں بھی غفار ہوں، میں تیرے گناہوں کو بار بار معاف فرما دوں گا۔ اس لیے جب بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے لیے ایکسکیوز نہ دے اللہ کو، بلکہ گناہوں کو تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقال، یہ کہا گیا، ان آدم علیہ السلام سعیدہ بخمسۃ اشیاء، حضرت آدم علیہ السلام 5 باتوں کی وجہ سے سعادت پا گئے۔ کتنی باتوں کی وجہ سے سعادت پا گئے؟ 5 باتوں کی وجہ سے۔
پہلی بات اعتراف بالذنب، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، اے اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور دوسرا وندم علیہ، اور اس گناہ کے ہونے پر وہ نادم ہوئے، پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے، یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسرا ولام نفسہ، اور انہوں نے اپنے نفس کو ملامت کیا کہ یہ میرا نفس ہے جس کی وجہ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، تو اپنے نفس کو ملامت کی۔ اور چوتھا وسارع الی التوبۃ، اور توبہ کی طرف انہوں نے توبہ کرنے میں جلدی کی، دیر نہیں کی۔ اور پانچویں بات ولم یقنط من الرحمہ، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ ان 5 باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی بھول کو معاف کر دیا اور وہ سعادت پانے والوں میں شامل ہو گئے۔ شیطان نے بھی گناہ کیا تھا مگر اس نے 5 غلطیاں کر لیں، اور ان غلطیوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ شیطان نے کون سی غلطیاں کی تھیں؟ پہلی بات وشقا ابلیس بخمسۃ اشیاء لم یقر بالذنب، ایک تو اس نے گناہ کا اقرار نہیں کیا، ولم یندم، دوسرا وہ نادم نہیں ہوا، تیسرا ولم یلم نفسہ، اس نے اپنے نفس کو ملامت نہیں کی، پھر چوتھی بات بل اضاف الی ربہ، اس کو اپنے رب کی طرف جو ہے اس کی مضاف کر دیا، اور پانچویں بات فلم یتوب، اور اس نے توبہ نہیں کی، وقانت من الرحمہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اللہ نے اسے اپنے دربار سے ہی دھکا دے دیا۔ تو آج کی رات ہمیں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے نیک اعمال کی کمی کوتاہی پر بھی معافی مانگنی ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری یہ توبہ کے دروازے کو کھول دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرما دیجئے اے میرے بندو، یہاں پر ذرا غور کیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے اللہ ان کو خطاب کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یوں بھی فرما سکتے تھے ان بندوں سے کہہ دو کیونکہ انہوں نے گناہ کیے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے باپ اگر بیٹے سے کسی غلطی کی وجہ سے ناراض ہو تو بیوی کو کہتا ہے اسے کہو سیدھا ہو جائے، اسے کہو سیدھا ہو جائے۔ دیکھا ہے بات کا انداز، بات میں اجنبیت ہوتی ہے جیسے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اسے کہو سیدھا ہو جائے ورنہ میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ اللہ نے گناہ کرنے والوں کو ایسے نہیں کہا کہ انہیں کہو یہ توبہ کر لے، اللہ نے فرمایا قل، میرے محبوب فرما دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے گناہ ہونے کے بعد اللہ نے اپنی نسبت سے معروم نہیں کیا، اے میرے بندو، ابھی بھی اللہ میرے کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمام گناہوں کو بخشش کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک بڑا غفور بھی ہے اور بڑا رحیم بھی ہے۔ لہذا چور ہو یا ڈاکو ہو، شرابی ہو یا زانی ہو، جھوٹا ہو فریبی ہو، جواری ہو نشئی ہو، ظالم ہو قاتل ہو، بدکار ہو اور خائن ہو، مشرک ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ بعض لوگ اپنے گناہوں سے تنگ آ کے کہتے ہیں جی میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے موت دے دے، حدیث پاک میں ہے تم اللہ سے موت نہ مانگو، لا یتمنی احدکم الموت، تم میں سے کوئی بندہ اپنے موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، اگر وہ نیک ہے ہو سکتا ہے جو زندگی آنے والی ہے اس میں وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے، وَإِمَّا مَسِيًّا، اور اگر وہ گنہگار ہے فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتِبَ، ہو سکتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی تمنا کرنی چاہیے۔
ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گناہ کروں گا تو کیا گناہ لکھا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھا جائے گا۔ اے اللہ اگر میں توبہ کروں گا، فرمایا مٹا دیا جائے گا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں پھر گناہ کروں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر لکھا جائے گا۔ اس نے کہا پھر توبہ کروں گا، فرمایا پھر مٹا دیا جائے گا۔ اس نے کہا پھر گناہ کروں گا، فرمایا پھر لکھا جائے گا۔ اس نے کہا کیا پھر توبہ کروں گا تو مٹا دیا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں پھر مٹا دیا جائے گا۔ ولا یمل اللہ حتی تملو، اللہ اس وقت تک نہیں تھکتا جب تک کہ تم توبہ کرتے کرتے نہیں تھک جاتے۔ جب اللہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ہم معافی مانگتے ہوئے کیوں اللہ سے تھک جاتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے آج کی رات میں اللہ سے خوب یقین کے ساتھ معافی مانگیں تاکہ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کر دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے معاف کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرما دے۔ قرآن مجید میں ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، دوڑو اللہ کی طرف۔ ہم اللہ کی طرف بھاگیں آج کی رات میں۔ اے اللہ ہم آپ کی بخشش کی طرف بھاگ کے آ رہے ہیں، ہمیں آپ کی رحمت چاہیے، بخشش چاہیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی بخشش اور رحمت سے نواز دیجیے گا۔ ایک شاعر نے عجیب شعر کہا ہے، سنبھل کر یوں تو ہم گزرے کسی کی راہ میں، لیکن سنبھل کر یوں تو ہم گزرے کسی کی راہ میں، لیکن کچھ ایسے بھی مقام آئے کہ گر پڑنا ہی کام آیا۔ کچھ ایسے بھی مقام آئے کہ گر پڑنا ہی کام آیا۔ بس آج کی رات میں ہم اللہ کی چوکھٹ کے اوپر گر پڑے۔ اے اللہ آج ہم نے آپ کو بنا کے اٹھنا ہے، اتنی بابرکت رات ہے، آپ نے اس رات میں مغفرت نہ کی تو کب مغفرت ہوگی؟ لہذا آج ہم آپ سے مغفرت کا فیصلہ کروا کے ہی واپس جائیں گے۔ کشف المحجوب میں علی اجویری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے ایک دفعہ گناہ ہو گیا، میں نے توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، گناہ ہوتا رہا، میں اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 دفعہ وہ گناہ کیا، جب 70ویں دفعہ پھر میں نے معافی مانگی، اللہ نے 71ویں دفعہ اس گناہ کو کرنے سے میری حفاظت فرما لی، پھر میں نے پوری زندگی اس گناہ کو کبھی نہیں کیا۔ کنز المال کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ نوجوان توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نوجوان ہے اور میرے سامنے رو رو کے معافی مانگ رہا ہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پیارا لگتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ جس کی ہر دعا قبول ہو جائے۔ تو جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کی ہر دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر کسی بندے نے پوری زندگی میں محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا، یہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا اس کو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکالنے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنی پیاری ذات ہے کہ ایک مرتبہ محبت سے نام لے تو جہنم سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے محبت کے عنوان پہ بہت خوبصورت لکھا ہے۔ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جہنم کے عذاب نہیں عطا فرمائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے ایک بندہ ساری زندگی اللہ سے محبت کرنے کی کوشش میں لگا رہے، اللہ سے محبت کرنے والے بندوں سے محبت کرتا رہے، اور اس بندے کو اللہ قیامت کے دن اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو دنیا سے اللہ کی محبت کی کوشش میں لگے گا، یہ قیامت کے دن اللہ کے دوستوں کی قطار میں کھڑا کیا جائے گا۔
اور جو اللہ کے دوستوں کی قطار میں ہوگا اس سے اللہ حساب کتاب نہیں لیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اللہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، تو اربوں کھربوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے محبت کا؟ اللہ ہم راتوں کو جاگتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تنہائیوں میں تجھے پکارتے تھے، تیری یاد میں روتے تھے، تیرا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے تھے، اے اللہ ہم نے پوری زندگی آپ کی محبت میں گزار دی، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو تم نے سچ کہا، تم نے چونکہ میری محبت میں زندگی گزاری، اب تم سے حساب کتاب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جاؤ سب بلا حساب جنت میں چلے جاؤ۔ ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پنجابی زبان کا کلام بڑا عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، اگر سفید کاغذ کو آپ جلد بنا دیں اس کو کتاب کوئی نہیں کہے گا، اس پر تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں، تو کورے کاغذ کتاب نہیں ہوتے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے، اور سارے پھول گلاب کے پھول نہیں ہوتے، کوئی گلاب کا پھول ہوتا ہے ورنہ پھول اور طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے، تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوندے۔ اور بلے شاہ اگر یاری لگائیں تو پھر یار سے حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی اس بندے سے قیامت میں حساب نہیں لیں گے جو دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اس پر محنت کرنی چاہیے، اور یہ خانقاہیں یہ عشق کی دکانیں ہوتی ہیں، یہاں سے آ کے انسان عشق کی پڑیاں لے کر جاتا ہے اور پھر اللہ کی محبت میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں سے عشق کی پڑیا عطا فرمائے، اور یہ آگ جو دل میں لگے تو پھر پوری زندگی انسان عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ حکایت ہے کہ دو چڑیاں تھیں، ایک جہاز بہت قریب سے ان کے گزرا، تو جہاز کی آگ کی وجہ سے جو سلنسر سے نکلتی ہے ان کے پر جل گئے، تو چھوٹی چڑیا نے بڑی کو کہا کہ اتنا تیزی سے یہ ہمارے قریب سے گزر گیا ہے، ہم تو اتنا تیز نہیں اڑ سکتی۔ تو بڑی چڑیا نے اس کا جواب دیا کہ تم نے دیکھا نہیں اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے، اگر تمہاری دم میں بھی آگ لگ جاتی پھر تم بھی تیز اڑتی۔ تو یہ محبت کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ بندے کے دل میں ایک آگ لگ جاتی ہے اور بندہ پھر خوب پرواز کرتا ہے، پھر نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، عبادت کو دل کرتا ہے، اور انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، بھئی اشراق پڑھو ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ والے ثواب کو نہیں دیکھتے، وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو سواد کی خاطر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو لطف مل رہا ہوتا ہے، مزہ مل رہا ہوتا ہے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے فرمایا بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔ عشق والوں کو کیا حساب کتاب کا پتہ، وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کاش کہ اللہ ہمیں بھی ایسی نمازیں عطا فرما دے، مگر اس نماز کو پانے کے لیے ہمیں ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی۔ اپنے گھر میں یہ جو معمولات کا وقت ہے نا، اس کو ایسے پکا کر لیں جیسے کھانے کا وقت پکا ہوتا ہے۔ آج لوگ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، بھوک نہ بھی ہو پھر بھی کھانا کھاتے ہیں، عادت کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ ہم بھی ذکر کے معمولات کو ایسا پکا کر لیں کہ صحت ہو، بیماری ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہمارے ذکر کا معمول قضا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کے نام سے دل کو سکون ملے گا، دل کو تسلی ملے گی، دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ کسی نے مجنو کو دیکھا، وہ ریت کے اوپر کچھ لکھ رہا تھا، پھر اس کو ہاتھ پھیر کے مٹا دیتا، پھر کچھ لکھتا، پھر مٹا دیتا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کسی بندے نے کہا کہ اے مجنون شہدا، تو کیا بیٹھا کر رہا ہے، کس کے نام خط لکھ رہا ہے؟ تو مجنون نے کہا میں نے خط کیا لکھنا، دل میرا اداس تھا، لیلا یاد آ رہی تھی، میں لیلا کا نام لکھ رہا تھا اور اس کے نام کے لکھنے سے میرے دل کو تسلی مل رہی تھی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عشق مولا کہ کمز لیلا بود، اے بندے کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گزرا ہے؟ وہ اس کا نام لے کے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے، ہم اللہ کا نام لے کے دل کو تسلی نہیں دیتے، ہم تو اس سے بھی گئے گزرے بن گئے۔ تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگیے اور اس پر زندگی گزاریے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کی شدت عطا فرما دے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ جب یہ محبت کی شدت ہوگی نا پھر زندگی کا مزہ آئے گا، پھر اللہ کے نام پہ جینے کو دل چاہے گا، اللہ کے نام پہ مرنے کو دل چاہے گا۔ الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور کہانی مول نہ بھانی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی، اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، اے میاں جی مجھے ایک اللہ کافی ہے، اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی، بیتے دی میں کلوڑ نکائی، بیتے سے مراد ماں سوا، کہ جو اللہ کے سوائے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بیتے دی میں کلوڑ نکائی، الف لیوم دل کھسوے میاں جی، اللہ نے مجھ سے میرا دل ہی چھین لیا ہے، الف کی تم بے وسوے میاں جی، الف ہی کو ہم بس وے میاں جی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرمائے کہ ہم بقیہ زندگی اللہ کی محبت میں گزارنے والے بن جائیں۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، عربی کے چند اشعار ہیں، اس موقع پہ علماء طلباء کے لیے ضرور پیش کروں گا۔ کسی اللہ والے نے کیا مزے کی بات کہی ہے، فرماتے ہیں واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، اللہ کی قسم نہ کبھی سورج طلوع ہوا اور نہ کبھی سورج غروب ہوا، مگر اے محبوب میرے دل میں اور میرے خیالات میں تو ہی تو بسا ہوا ہوتا ہے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی، اور اللہ کی قسم میں کبھی دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر ان دوستوں کی محفل میں اے محبوب میں تیرے ہی تو تذکرے بیٹھا کر رہا ہوتا ہوں۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی، ولا ذکرتک محزونا ولا طربا الا وحبک مقرون بانفاسی، ارے محبوب میں نے خوشی میں اور غم کی حالت میں کبھی آپ کا تذکرہ نہیں کیا مگر میری سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ ولا ہممت بشرب الماء من عطش، اور اللہ کی قسم میں نے کبھی پیاس کی حالت میں پانی کو نہیں پیا، الا رأیت خیالا منک فی الکأس، مگر پانی میں میں تیری تصویر ہی تو تلاش کر رہا ہوتا ہوں۔ کیا محبت ہوگی ان کے دل میں، ایسی اللہ کی محبت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور پھر جس لمحے یہ محبت مل جائے بے شک ہمیں موت آ جائے، کوئی دنیا میں جینے کی ہمیں تمنا نہیں ہے، بس اللہ کی محبت میں مریں اور قیامت کے دن اللہ کی محبت کرنے والوں کی قطار میں ہمیں شامل کر لیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔